وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد. آپ کی پہچان، آپ کے ماننے والوں کی پہچان یہ ہے. وہ لے کے آئے اور اپنے بھارت میں آنے کے بعد کہا محمد صاحب کے ماننے والے جب بھارت میں آئیں گے تو ان کے اندر یہ پہچان ہوگی. یہ پہچان جب تم اس کے اندر دیکھ لینا تو تم ایمان لے آنا، تم بھی اسی دھرم کو سویکار کر لینا. راجہ بھوج نے وہ پہچان کیا بتائی؟ شرم شروع دھاری سدوشکا. پہچان دیکھیے، میں نہیں کہتا ہوں، کسی پنڈت کے ترجمے میں دیکھ لو، میننگ میں دیکھ لو کیا لکھا ہے. ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے نے اس کی میننگ یہی کی ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں. ایم ایس سریواستو نے جو پی ایچ ڈی کیے ہندو وشو ودیالیہ بنارس سے، ان کی میننگ، ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیا ترجمہ ہے ان کا؟ کہتے ہیں شرم شرودھاری انتم مہارشی کے کل کی اوتار کے ماننے والے لمبی داڑھی رکھیں گے. یہاں سے ہمارے حنفی بھائیوں کا وہ مسئلہ بھی نکل گیا ایک مشت والا. وہ لمبی داڑھی رکھنے والے ہوں گے لیکن ان کی پہچان ہی ہوگی شرم شروع دھاری، داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے. گانٹھ دیکھا کبھی آپ نے؟ انڈیا گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا آپ نے، ایسے کر لیتے ہیں. بابا رام دیو کو دیکھ لو، سکھوں کو دیکھ لو، ایسے گانٹھ لگا لیتے ہیں اور اس کو سکھا لیتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے ناریل کا گچھا سا بنا لیتے ہیں، وہ سکھا لیتے ہیں اس کو. تو ان کی پہچان یہ ہوگی محمد. راجہ بھوج بتلا رہے ہیں کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کی پہچان کیا ہوگی جب وہ بھارت میں آئیں گے. شرم شروع دھاری، داڑھی تو لمبی رکھیں گے لیکن داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے. سادوشکا، اپنے سر کو صاف کریں گے، چوٹی نہیں رکھیں گے. سادوشکا، ہمارے ہندو بھائیوں میں چوٹی ہوتی ہے نا، پورے بال صاف کر لیتے ہیں، یہاں تھوڑا سا وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو ٹکی بھی بولتے ہیں، کہیں کہیں ٹکی، کہیں کہیں چوٹی اس کو بولتے ہیں اتنا. اور ان کا یہ آستھا ہے، یہ وشواس ہے کہ شنکر جی کی چوٹی سے گنگا جمنا نکلی ہے. یہ ہندو دھرم کی کتابوں میں نکلا ہے، لکھا ہے کہ شنکر جی کی چوٹی سے گنگا جمنا. ہمارے ہاں ایڑی کا ذکر ہے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ایڑی رگڑ رہے تھے اور حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے چکر لگا رہی تھی اور پانی نہیں مل رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، کہا جبرائیل جاؤ، جہاں میرا بندہ اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا تم پر مارو، پانی کا چشمہ میں جاری کرتا ہوں. یہاں ایڑی ماری، زمزم نکلا، وہاں چوٹی سے گنگا جمنا نکلی. تھوڑا سا مواصلت دیکھیے. کسی حد تک یہ واقعات وہاں بہت موجود ہیں لیکن چونکہ بہت پراچین دھرم ہے اس لیے تغیر ہوا ہے، تبدیلی ہوئی ہے، یا یوں کہہ لیجیے اصلی میں ڈالڈا ملا ہے، اوریجنلٹی میں ڈپلیکیٹ کی آمیزش ہوئی ہے. یہاں چوٹی کا ورنن ہے، یہاں ایڑی کا، یہاں لمبی داڑھی کا ورنن ہے لیکن داڑھی میں گانٹھ لگانے کا نہیں. بال صاف کرنے کا بھی ذکر ہے لیکن بال میں چوٹی رکھنے کا نہیں. وہ آخری نبی کے ماننے والے جب بھارت میں آئیں گے لمبی داڑھی رکھیں گے، داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے، بال صاف کریں گے لیکن چوٹی نہیں رکھیں گے، چوٹی نہیں رکھیں گے. لنگچے اچالاپی لنگچے دین، اور اونچی جگہ پر اچالاپی، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آلاپ کریں گے. آلاپ بولتے ہیں زبان سے چیخنے کو، ارتھات وہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آزان دیں گے، زبان سے چیخیں گے، ارتھات وہ گھنٹا بجانے والے نہیں ہوں گے کیونکہ گھنٹا بجانے کو آلاپ نہیں بولا جاتا ہے. آلاپ زبان سے چیخنے کو، زبان سے بولنے کو بولا جاتا ہے. وہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آلاپ کریں گے ارتھات آزان دیں گے. اور آزان کے شبد بھی کیا ہوں گے؟ آزان بھی بتائی ویدوں میں، وہ اللوپنشد دیکھو اس میں آزان کے شبد کیا بتائے؟ اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ مترا ورڑو، محمد رسول رکبرس، محمد رسول رکبرس، اسم اللہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، محمد رسول رکبرس، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو وہ لمبی داڑھی رکھیں گے، داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے، چوٹی رکھیں گے، چوٹی نہیں رکھیں گے، سر صاف کریں گے، چوٹی نہیں رکھیں گے، اور آزان دیں گے لنگچے دین. جاؤ کسی پنڈت سے پوچھ لو لنگچے دین کا ترجمہ کیا ہوا؟ لنگچے دین، وہ اپنا ختنہ کرانے والے ہوں گے.
آخری نبی کے ماننے والے، آج بھی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے آخری نبی کے ماننے والے ختنہ بھی کرائیں گے۔ ختنہ ہندو بھائیوں میں بھی ختنے کا ذکر ہے، نہیں ہے تو میں یہ بات نہیں بتاؤں گا، آپ کسی ہندو پنڈت سے یہاں سے فون پہ بات کر کے دیکھیں انڈیا اور نیپال وغیرہ، اور پوچھیں کہ اگر ختنے کا ثبوت نہیں ہے ہمارے یہاں تو یہ شیو لنگ کی پوجا کیوں ہوتی ہے، یہ شیو لنگ کہاں سے آیا؟ دیکھو وہ پنڈت آپ کو کیا بتاتا ہے، آپ کو آپ کی کتاب کی حقیقت نہیں بتائے گا، بلکہ کہے گا کہ چھوڑو یہ بہت پرانی بات ہے، اس طریقے کی باتیں بتائے گا، ورنہ شیو لنگ، پوچھو لنگ کی پوجا کیوں ہوتی ہے؟ لنگ کو کاٹا گیا باقاعدہ اور اس کی پوجا ہو رہی ہے، ختنہ ہوا ہے اور اس کی پوجا ہو رہی ہے شیو لنگ کی، تو وہ ختنہ کرانے والے ہوں گے۔ اور سرو بھکچو متو مما، آخری بات، سب کچھ کھائیں گے، مانساہاری بھی ہوں گے اور شاکاہاری بھی ہوں گے، بنا کولن چ پشپشتیشاں، لیکن وہ جانور نہیں کھائیں گے جس پر کول منتر یعنی کلمہ نہ پڑھ لیا گیا ہو، جب تک اس جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حلال نہ کر لیا گیا ہو وہ کتا خنزیر وغیرہ نہیں کھائیں گے۔ مسلے نیو، یہ شبد بھی موجود ہے، مسلے نیو سنسکارا، اور ان کو دنیا مسلمان کے نام سے یاد کر رہی ہوگی۔ یہ کتابیں ہیں آپ کی، اور میں نے اسلام کو آپ کی کتابوں سے، محمد رسول اللہ کو آپ کی کتابوں سے میں نے ثابت کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ کو سوچنے کا سمجھنے کا وقت ہے، آپ دیکھیں، کیسٹ لے جائیں، سنیں، اور ہم پرارتھنا کرتے ہیں ایشور سے، دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ الہ العالمین ہم سب کو ستیہ مارگ پہ چلنے کی پریرنا دے، ہم سب کو ستیہ مارگ پہ چلنے کی توفیق دے، ہم سب کو صراط مستقیم بتائے، ہم سب کو صراط مستقیم سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور محمد رسول اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا